أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو یونٹ 4 فرام مدر ود لو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لیسن زو شربرن کا لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی زبردست ایک کہانی ہے جس میں مینلی 3 کریکٹر ہے۔ ایک باپ ہے، ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک منٹا کی والدہ صاحبہ ہے۔ یہ تینوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس میں، لیکن اس مین سٹوری جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا آخری لمحہ کیوں باقی نہ ہو، آپ نے اس بے مقصد لمحے کو بامقصد بنانا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ڈاکٹر آپ سے کہیں کہ آپ اس مختصر وقت کے لیے زندہ رہیں گے تو پھر آپ یہی خفگان دل میں رکھتے ہوئے آپ جینا چھوڑ دیں، بلکہ انسان کو دوسرے جانوروں کے اوپر فوقیت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ یہ زندگی اگر بے مقصد ہے تو اس کو بامقصد یہی انسان بناتے ہیں۔ اگرچہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہر لمحے کا ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ اس سٹوری میں منٹا ایک ذہنی کرب مصیبت سے گزرتی ہے، پھر وہ اپنے بابا کے لیے کیسے سہارا بنتے ہیں، اور پھر منٹا اور اسی طرح بابا اگرچہ گھر کے سربراہ ہے لیکن مصیبتوں کی وجہ سے اس کو اس چھوٹے سے سہارے یعنی بیٹی کی صورت میں سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو خوبصورت کردار ادا کیا ہے، سب سے پہلے بہترین کردار اس کی ماں یعنی میری کا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہے کہ آپ 3 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتے، لیکن وہ کوئی بھی بات اپنے زندگی کے انجوائمنٹ میں حائل نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بامقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو ہم پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے تمام طالب علموں سے درخواست ہے کہ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کو بھی اس لیسن میں آپ لوگ مطلع فرمائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ From Mother with Love. The day that Minta Hawley grew up was a crisp golden day in early September. وہ دن کہ جب منٹا ہالے بڑی ہوئی وہ ستمبر کی ابتدا کا ایک خوبصورت سنہرا دن تھا۔ کرسپ خوبصورت، گولڈن سنہرا۔ Afterwards she was to remember everything about that day with poignant clarity.
poignant clarity, تکلیف دہ وضاحت. اس کے بعد اسے سب کچھ یاد رکھنا تھا. اس دن کے متعلق ایک تکلیف دہ وضاحت کے بعد. She remembered the slapping sound the waves made, the pungent smell of the logs burning, even the gulls that soared and swooped overhead. اس سے موجوں کی تپڑوں والی آواز، یعنی یہ موجیں اس طرح کی آواز پیدا کر رہی تھی جیسے منٹا کہہ رہی ہے کہ جیسے تپڑوں کے اوپر، جیسے یہ گالوں کے اوپر تپڑ مار رہے ہو. اسے موجوں کی تپڑوں والی آواز یاد تھی. جلتی لکڑی کی سخت بدبو، پھنجنٹ اسمیل، سخت بدبو، حتیٰ کہ وہ مرغابی یا بگلے جو کہ اڑان بھر رہے تھے اور سر کے اوپر جپٹ کر آ رہے تھے. swooped overhead، جپٹ کر آ رہے تھے. But most of all she remembered her father's face when he told her. لیکن سب سے بڑھ کر اس کے والد کا چہرہ جب انہوں نے اسے بتایا. ابھی یہ سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بابا اپنے بیٹی کو کہتے ہیں کہ آئے ہم ساحل کے اوپر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنی ہے. تو جب وہ ساحل پر جاتے ہیں تو اسی گفتگو میں وہ منٹا کو امی کی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں. تو وہ جو ہی بتاتے ہیں تو یہ دن ان کی زندگی کی سخت ترین دن ہے اور اس کی زندگی بدل دیتے ہیں. It began like any other Saturdays with Minta lying in bed an extra hour. یہ کسی بھی عام اتوار کی طرح شروع ہوا جب منٹا ایک زائد گھنٹہ بستر میں لیٹے رہیں. Breakfast was always lazy and unhurried on Saturday mornings. ناشتہ ہفتے کی صبح کو دیر سے اور آہستہ آہستہ بنتا تھا. Unhurried آہستہ آہستہ، lazy دیر سے. The three of them in the breakfast room, Minta's father engrossed in his paper, her mother flying around in a gaily colored housecoat, mixing waffles and frying bacon, Minta setting the table. ناشتہ ہفتے کی صبح کو دیر سے اور آہستہ آہستہ بنتا تھا. تینوں ناشتے کے کمرے میں تھے. منٹا کے والد اپنی اخبار میں مصروف تھے. اس کے ماں خوش رنگ گریلو کوٹ میں، ہاؤس کوٹ میں ادھر ادھر ہو رہی تھی، روغنی روٹی بناتی ہوئی، ویپلز، روغنی روٹی بناتے ہوئے اور گوشت تلتے ہوئے. بیکن یعنی جو سور کا گوشت ہوتا ہے اس کو فرائی کر رہی تھی. منٹا میز کو ترتیب دے رہی تھی. They talked the casual happy talk of people who love each other and don't have to make conversation. وہ روزمرہ کی لوگوں کی باتیں کر رہے تھے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور زیادہ بات چیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. About neighborhood things، وہ کن کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ 3 چیزوں کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. سب سے پہلے والا تھا about neighborhood doings، about items in the paper، about the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks. پڑوس کے معاملات کے متعلق، اخبار کے اشیاء کے متعلق، منٹا کو ضرورت پڑنے والے کپڑوں کے متعلق جب وہ 2 ہفتوں تک اسکول جائے گی. It was after the dishes were finished that Minta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. Low tide, he said, might get a few clams. برتن دھونے کے بعد کا وقت تھا کہ جب منٹا کے والد نے اسے پوچھا کہ اگر وہ کچھ وقت کے لیے ساحل پر جانا پسند کرے گی. انہوں نے کہا ہم کچھ سمندری جانور، فیو کلیمز جو سمندری جانور ہوتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں کم لہروں کی وجہ سے. لو ٹائڈ کم مد جزر یا کم لہری جو ہوتی ہیں.
Minta nodded agreement, but her mother made a little face. منٹا نے رضامندگی میں سر ہلایا، لیکن اس کے ماں نے صورت بنائی، یعنی شکل بنائی، شاید اس کو روزانہ یہ خوراک پسند نہیں تھا۔ ہاررز یہ ایک ایکسپریشن ہے جو انگریز اکثر جب ان کو کوئی بات پسند نہیں آتی تو اکثر ایکسپریشنز میں یہ لفظ بولتے ہیں، ہاررز۔ کلیم چاؤڈ فار another week، خوف ایک اور ہفتے کے لیے مچھلی کا گاڑھا شوربہ، کلیم چاؤڈر مچھلی کا گاڑھا شوربہ۔ Sure you would not like to go, Mary? Minta's father asked. The salt air might help your headache. میری یقیناً تم جانا پسند نہیں کرو گی، منٹا کے والد نے پوچھا، نمکین ہوا تمہارے سر درد کا باعث بنے گی۔ ابھی مائٹ ہیلپ یو ادھر مطلب مدد دینا نہیں ہے، بلکہ درد دینے میں مدد کریں گے، یعنی درد میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ No, you two run along. I will curl up with an apple and a television program. نہیں، تم دونوں جلدی سے جاؤ، میں ایک سیب اور ٹیلی ویژن پروگرام سے لطف لوں گی۔ She yawned and stretched, looking almost as young as Minta. اس نے جمائی لی، یانڈ جمائی لینا، انگڑائی لینا، جس کو پشتو میں ہم ارگمائے بولتے ہیں، اور خود کو سیدھا کیا، اسٹریچڈ۔ وہ منٹا کی طرح ہی جوان دکھائی دے رہی تھی۔ منٹا رین اپ اسٹیئرز اینڈ گاٹ انٹو ہر ہیوی شوز اینڈ جینس۔ منٹا بھاگ کر اوپر گئی اور اپنے بوٹ اور جینس پہنی۔ Shall I call Sally and ask her if she wants to go? کیا میں سہیلی سے بھی پوچھ لوں، سہیلی سے بھی پوچھ لوں اگر وہ جانا چاہتی ہیں؟ She yelled, leaning far over the banister. تو وہ جنگلے کے اوپر سے جھکتی ہوئی وہ چلائی، yelled چلانا۔ Let's just go by ourselves this time, her father answered rather shortly. آؤ اس دفعہ ہم دونوں ہی جاتے ہیں، اس کے والد نے مختصر جواب دیا۔ He was silent as they drew toward the beach, but it was not the companionable silence that Minta had come to expect from him. لیکن یہ اچھی رفاقت نہیں تھی اور خاموشی جو منٹا ان سے توقع کر رہی تھی، there was something grim about it. اس میں کچھ سنگینی تھی، grim سنگینی۔ He is going to talk to me about school, Minta told herself. ابھی منٹا کو شک ہوا ہے کہ بابا مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، تو جو سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، یعنی منٹا کے ذہن میں، تو ابھی وہ جواب بھی خود سے دیتے۔ ہم بھی اسی طرح، آپ لوگوں کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا جب ہمیں کوئی بلا لیتے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ بلا لیتے ہیں جن سے ہمیں بلانے کی امید نہیں ہوتی، تو ہمارے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں کہ شاید انہوں نے مجھے اس وجہ سے بلایا ہے، شاید مجھے اس وجہ سے بلایا ہے۔ تو منٹا کی بھی کیفیت اس طرح ہے۔ وہ مجھ سے اسکول کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ منٹا ٹول ہر سے، منٹا نے خود سے کہا، ہی از گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ می آؤٹ آف اٹ اگین۔ وہ دوبارہ مجھ سے اس کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Maryhill this term. بہت ہی مزاحیہ طریقے کا اس کے والد نے اظہار کیا تھا جب اس نے، یعنی منٹا نے، اس سال میری ہل جانے کا ارادہ کیا۔ It has always been such an accepted thing. Her mother had graduated from Maryhill and it followed that Minta should be enrolled there as a matter of course. یہ ہمیشہ سے یہ قابل قبول چیز رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی میری ہل سے تعلیم حاصل کی اور یقیناً یہ واضح تھا کہ اس کے بعد منٹا کا بھی داخلہ یہی ہونا تھا۔ Last year was different. پچھلا سال مشکل تھا۔ With mother just recovering from that operation, it was natural that he should expect Minta to stay home. آپریشن سے اس کی ماں کی صحت یاب ہونے کے بعد یہ قدرتی تھا کہ اسے منٹا سے گھر رہنے کی توقع تھی۔
She had even wanted to stay. حتیٰ کہ وہ خود بھی رہنا چاہتی تھی، یعنی گھر میں رہنا چاہتی تھی. But now going to Maryhill was something special. لیکن اب میری ہل جانا کچھ خاص تھا. She would live in a dormitory and be part of all the campus fun. وہ ہاسٹل میں رہے گی اور کالج کے تمام ہنگاموں کا حصہ بنے گی. She would live in a dormitory and be part of all the campus fun. It was not as if Maryhill were clear across the country either. She would probably be getting home every month or so, and there were the Christmas holidays and then spring vacation. یہ بھی نہیں تھا کہ میری ہل ملک میں صاف تھا، حتیٰ کہ شاید وہ ہر ماہ گھر آ سکے گی اور کرسمس کی چھٹیاں ہوگی اور پھر بہار کی چھٹیاں. Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car and went around to get the shawls and pail from the trunk. منٹا نے ضدی طریقے سے ضدی طریقے سے اپنی تھوڑی اٹھائی جیسے ہی اس کے والد نے گاڑی پارک کی اور ڈگی سے بیلچا اور بالٹی نکالنے گئے. It was not like him to be so stubborn. Usually he was jolly and easygoing and inclined to leave such matters entirely up to Minta's mother. ہٹ درمی ان کی عادت نہیں تھی، وہ آسان مزاج اور مزاحیت تھے اور ایسے تمام معاملات وہ منٹا کی ماں پر مکمل طور پر چھوڑتی تھی. She followed him down to the beach, her boots squishing in the wet sand. وہ نیچے ساحل تک ان کے پیچھے گئی، اس کے جوتے گیلے ریت میں دھس رہے تھے. squishing دھس رہے تھے یعنی جو آواز نکال رہے تھے. The tide was far out and farther up the beach she could see bent figures busily digging along the water's edge. مدوجزر دور تھا اور دور ساحل پر وہ جھکے ہوئے لوگ دیکھ سکتی تھیں جو کہ پانی کے کنارے کے ساتھ کھدائی میں مصروف تھے. ڈگنگ کھدائی. A scattered beach fire smoldered near the bank and Minta poked it into place and revived it with splinters of driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. ساحل کی آگ دھواں چھوڑ رہی تھی. smoldered. منٹا نے اس میں پھونک ماری. poked. اور لکڑی کے ٹکڑوں سے اسے دوبارہ تازہ کیا. revived. یہاں تک کہ اس نے گرم چھندیا دینے والی آگ حاصل کی. warming blaze چھندیا دینے والی. When she sat back on her heels to smile up at her father, she felt her throat constrict. Sat back on her heels to smile up at her father, she felt her throat constrict with a smothering fear. جب وہ ایڑی کی بل بیٹھی اپنی والد کی طرف مسکرانے لگی، اس نے محسوس کیا کہ اس کا حلق دم گھٹنے والی خوف سے بند ہو گیا. کنسٹرکٹ بند ہونا. smoothing fear دم گھٹنے والی. His eyes looked the way they had when. ان کے آنکھیں ایسے دکھائی دیے جب. when کب. suddenly she remembered اچانک اسے یاد آیا. He was looking at her and trying to smile just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to the hospital. اسی طرح انہیں اس کو دیکھا تھا جب اس کا اپینڈکس پھٹا، وہ اسے ہسپتال لے جا رہے تھے. She could almost hear the wail of the ambulance siren and feel the way he had held her hands tightly, trying to make it easier. وہ ایمبولینس کی سائرن کا شور سن سکتی تھی اور محسوس کر سکتی تھی جیسے انہوں نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے. His eyes had told her then, as they told her now, that he would 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer. انہوں نے مضبوط سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اس کو زیادہ آسان بنانے کے لیے
ان کی آنکھوں نے تب اسے بتایا تھا جیسا کہ اب اسے بتا رہی تھیں کہ وہ اسے تکلیف میں دیکھنے کے بجائے خود 1000 گنا زیادہ درد برداشت کر سکتا ہے۔ It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. یہ لمبا عرصہ محسوس ہوا کہ وہ ساحلی آگ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، خود کو بچگانہ طریقے سے ایک ڈراؤنے خواب سے بیدار کرنے کے لیے جس نے اسے جکڑا ہوا تھا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو ایسے فیل کر رہی تھی جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو، اور وہ اس ڈراؤنے خواب سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ He took her hand and pulled her to her feet, and they started walking up the beach slowly, not toward the group of people digging clams, but in the other direction, toward the jagged pile of rocks that jutted out into the bay. اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور انہوں نے آہستگی سے ساحل کے کنارے چلنا شروع کیا، سمندری جانور کودنے والوں کی جانب نہیں، لیکن مخالف سمت میں چٹانوں کی ناہموار ڈھیر کی جانب جو کہ خلیج میں باہر ابھرا ہوا تھا۔ She heard a strange voice, her own voice. اس نے اجنبی آواز سنی، اپنی ہی آواز، چونکہ وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ اس کو اپنی ہی آواز وہ عجیب لگ رہی تھی، اسٹرینج لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور کی آواز ہو۔ I thought you wanted to talk to me about school, but it is not that, is it, father? میں نے سوچا کہ آپ مجھ سے اسکول کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا والد صاحب؟ His fingers tightened around hers. In a way it is about school. اس کی انگلیاں اس کے ارد گرد مضبوط ہو گئی ایک طرح سے، یعنی اس کو نے باہوں میں لیا تھا، اور جو ہی بیٹی نے یہ بات کہی کہ آپ میرے ساتھ اسکول کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس نے اس کو اور بھی اپنے سینے سے اپنے باہوں میں کس کے لیا۔ یہ اسکول کے متعلق ہی ہے۔ And then before the feeling of relief could erase the fear, he went on. I went to see Dr. Morton last week, Minta. اور پھر کہ سکون کے احساس اس کے خوف کو مٹھا دیتا، اس نے بات جاری رکھی۔ I went to see Dr. Morton last week, Minta. I have been seeing him pretty regularly this last few months. میں پچھلے ہفتے ڈاکٹر مورٹن کو ملنے گیا، منٹا، میں پچھلے کچھ مہینوں سے انہیں باقاعدگی سے مل رہا ہوں۔ She flashed a quick frightened look up at him. You are not ill? اس نے ایک تیز خوفزدہ نظر ان پر ڈالی، آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ No, he sighed, and it was a heart-breaking sound. No, it is not me, it's your mother. نہیں، انہوں نے آہ بری، اور یہ دل توڑ دینے والی آواز تھی، نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ تمہاری ماں ہے۔ یعنی بیمار میں نہیں ہوں، اگر بیمار ہے تو آپ کی مدر ہے۔ That's why I don't want you to go to Maryhill this year. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس سال Maryhill جاؤ۔ But she's feeling so much better, Dad. لیکن وہ تو بہتر محسوس کر رہی ہے میرے بابا۔ Except for these headaches once in a while, she's even taking on a little weight. کبھی کبھار ہونے والے سر درد کے علاوہ تو ان کا وزن بھی کچھ بڑھا جا رہا ہے۔ She's even taking on a little weight. She broke off and stopped walking, and her hand was steady on his arm. Tell me, she said quietly. اب منٹا کو جو ہی یہ خبر وہ بابا اس کو بتاتے ہیں تو وہ ایسی ہو جاتی جیسے کوئی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ ٹوٹ گئی اور چلنا روک دیا، اور اس کا ہاتھ ان کے بازوں پر ساکت تھا، اسٹیڈی یعنی بالکل خاموش ہو گیا۔
مجھے بتائیں، اس نے خاموشی سے کہا۔ The look was back in his eyes again, but this time Minta scarcely noticed it. She was aware only of his words, the dreadful echoing finality of his words. وہ نظر دوبارہ ان کی آنکھوں میں تھی، لیکن اس دفعہ منٹا نے بمشکل اس کو محسوس کیا۔ وہ صرف اس کے الفاظ سے آگاہ تھی، ان کے الفاظ کی حتمی خوفناک گونج۔ ایکوئنگ فائنلٹی آف ہز ورڈ، الفاظ کی حتمی خوفناک گونج۔ Her mother was going to die. اس کی ماں مرنے والی تھی۔ To die، مرنے والی۔ Her mother، اس کی ماں۔ To die، the doctor said. ڈاکٹر نے کہا ہاں اس کی ماں مرنے والی ہے۔ 3 months perhaps less، 3 ماہ شاید اس سے بھی کم۔ Her mother, who was gay and scatterbrained and more fun than anyone else in the world. اس کی ماں جو خوش مزاج تھی، تھوڑی بدحواس اور دنیا میں سب سے زیادہ مزاحیہ۔ Her mother, who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year and then left everything until the week before Christmas. اس پیراگراف کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ماں اتنی زندہ دل تھی کہ وہ اگلے سال آنے والے کرسمس کے لیے اس سال تیاری کرتی تھیں، اور وہ باقاعدہ اعلان کرتی تھی کہ میں نے اس مہینے میں کرسمس کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور پھر جب 1 ہفتہ رہ جاتا تھا کرسمس کے لیے تو وہ تمام تیاری چھوڑ دیتی تھی تاکہ وہ آرام کرے، اور اس پوری ہفتے میں پھر وہ کرسمس کی تیاریاں شیاریاں کر لے۔ اس کی ماں جو خوش مزاج تھی، توڑی بدحواس، کیٹر برینڈ، بدحواس، اور دنیا میں سب سے زیادہ مزاحیہ۔ اس کی ماں جو یہ اعلان کر سکتی ہے موسم بہار میں وہ اس سال کے آغاز میں ہی کرسمس کی خریداری کرنے والی ہے، اور کرسمس کے 1 ہفتہ پہلے تک سب اسی طرح چھوڑ رہے ہیں۔ She was so pretty and caring. She always had time for things like listening to new records یعنی جو گانے ہوتے موسیقی، and helping paste pictures in Minta's scrap book. وہ بہت پیاری اور خیال رکھنے والی تھیں، ان کے پاس نئے گانے سننے اور منٹا کی کاپی میں تصویریں چپکانے کے لیے ہمیشہ وقت ہوتا تھا۔ She was not ever sick except for the headaches and the operation last year, which she had laughingly dismissed as a rest cure. وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی سوائے ان سر درد کے اور آپریشن جو کہ انہوں نے ہنستے ہوئے انکار کر دیا کہ آرام سے علاج ہو جائے گا، ریسٹ کیور۔ I should not have told you, her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before. کاش میں تمہیں نہ بتاتا، اس کے والد ایسی آواز میں بات کر رہے تھے جو منٹا نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ A voice that held loneliness and fear and a sort of angry pain. اور خوف اور ایک طرح کا غسیل درد، ایک ایسی آواز جس نے اسے تنہا کر دیا تھا، یعنی ایسی آواز جس نے اس کو تنہا کر دیا تھا، اور اس میں ایک غسیل درد تھا، یعنی بہت زیادہ درد موجود تھا اس کی آواز میں۔ I was afraid I could not make you understand. ابھی بابا کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ Why you had to stay home، کہ آپ گھر پر کیوں رہی ہو، یعنی بابا کہہ رہے کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ آپ گھر پر کیوں ہوں۔ Why you'd have to forget about Mary Hill for this year. اچھا۔ His eyes begged her to forgive him, and for some reasons she wanted to put her arms around him as if she were much older and stronger. میں خوفزدہ تھا کہ میں تمہیں سمجھا نہیں پاؤں گا کہ تمہیں کیوں گھر پر رہنا ہے، کیوں تمہیں سال میرے ہیل کو بھولنا ہوگا۔ انہوں نے اس سے معافی کے یا التجا کی، اور کسی وجہ سے وہ ان کے گرد اپنے بازوں کو لپیٹا کہ جیسے وہ ان سے زیادہ بڑی اور مضبوط تھیں۔
یعنی ایک قسم کی یہ جو بیٹی ہے وہ ایک بڑے مرد کا یا ایک بڑے گھر کے ممبر کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ابھی جس طرح بابا نے اپنے بیٹی کو باہوں میں لیا تھا، ابھی بیٹی نے اپنے بابا کو باہوں میں لیا ہے، جیسے وہ اپنے بابا سے بڑی بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ اور یہ ایک ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک عام سی روایت ہے اور رسم ہے، ایک عام سی بات ہے کہ بیٹی اکثر و بیشتر اپنے بابا کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، یعنی ایک میل کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں یعنی بیٹے کی نسبت۔ Of course, you had to tell me, she said steadily. Of course, I had to know. And then 3 months, but Dad, that's Christmas. یقیناً آپ نے مجھے بتانا تھا، اس نے آہستگی سے کہا، یقیناً مجھے جاننا تھا، اور تب 3 ماہ، لیکن یہ تو کرسمس ہے۔ ابھی یہ جو بیٹی ہے وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بابا کی درد کو یا اس کی جو توجہ ہے اس درد سے ہٹایا جائے۔ He took her hand and tucked it under his arm and they started walking again. انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے بغل میں دبایا اور دوبارہ چلنا شروع کیا۔ It was like walking through a nightmare. یہ ایک بھیانک خواب میں چلنے جیسا تھا۔ The steady squish of the wet sand, and Minta listened without tears, without comment. انہوں نے خاموش سی بات کی، وضاحت کرتے ہوئے، سب بتاتے ہوئے جو ڈاکٹر نے کہا، اور منٹا آنسو بہائے بغیر سنتی رہی، آنسو کے بغیر یا کچھ بولے بغیر، یعنی اب وہ ایک مضبوط بیٹی کا کردار ادا کری، ایک سہارا بن رہی ہیں۔ She watched his face as though it were the face of a stranger. اس نے ان کے چہرے کو ایسے دیکھا کہ جیسے وہ کسی اجنبی کا چہرہ تھا۔ She thought about 1,000 unrelated things. اس نے ہزاروں غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچا۔ She remembered all the times they had gone swimming this past summer. اس نے وہ تمام وقت یاد کیا جب وہ گزشتہ گرمیوں میں تیراکی کے لیے یا تیرنے کے لیے گئے تھے، اب وہ اس کے ذہن میں وہ یاد آ رہے ہیں۔ Minta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up on a beach and watch them. منٹا اور اس کے والد کو تیراکی پسند تھی، مگر اس کی ماں کو ساحل پر صرف لیٹنا اور اسے دیکھنا پسند تھا۔ You have the disposition of a Siamese cat, Minta had accused her mother laughingly. آپ کا برتاؤ سیامیز بلی جیسا ہے، منٹا نے ہنستے ہوئے اپنی ماں پر الزام لگایا۔ A cushion by the fire in the winter and a cushion in the sun in the summer. یہ قسم کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ سیامیز بلی ہو جو کہ سردیوں میں آپ سن کے نیچے اور اسی طرح گرمیوں میں آپ ٹھنڈک کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں میں آگ کے قریب ایک تکیہ اور گرمیوں میں سورج میں ایک تکیہ۔ And a ball of cream nearby. اور قریب ہی بالائے کریم کا ایک پیالہ، برتن یا ڈھول۔ Her mother had agreed instantly. اس کی ماں فوراً رضامند ہو چکی تھی۔ She was always good natured about their teasing. وہ ان کی اسی طرح کی تنگ کرنے پر ہمیشہ اچھے رویے کا مظاہرہ کرتی۔ It was like coming back from a long journey when her father stopped talking and they turned back toward the car. یہ ایک لمبے سفر سے واپس آنے جیسا تھا جب اس کے والد نے چلنا روکا اور وہ واپس کار کی طرف مڑے۔ So that's why I cannot let you go away, Mitch. Her father's voice was very low and he did not seem to realize that he had called her by the baby's name she had discarded when she started first grade. ابھی بابا اتنے کنفیوز ہے، پریشان ہے کہ
منٹا کو اس کے بچپنے کے نام سے جو اس نے پہلی کلاس میں چھوڑ دی تھی پکارا ہے، اور بابا کو پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ میں نے بیٹی کو بچپنے کے نام سے پکارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے والد کی آواز بہت مدھم تھی اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس نے اسے بچپن کے نام سے پکارا تھا جسے اس نے درجے اول میں چھوڑ کر دیا تھا۔ It is not just your mother I'm thinking about, it's me, I need you. میں صرف ماں کے بارے میں ہی نہیں سوچ رہا، یہ میں ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ She looked at him quickly and her heart twisted with pity. اس نے جلدی سے انہیں دیکھا اور اسے اس پر رحم آ گیا۔ He did need her, he would need her more than ever. انہیں واقعی اس کی ضرورت تھی، انہیں ہمیشہ سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ In the car she sat very close to him. کار میں ان کے بہت قریب بیٹھی۔ We did not get the claims, she reminded him once, but he only nodded. Just before they reached home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. ہم نے سمندری جانور نہیں پکڑے، اس نے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرائی، لیکن انہوں نے صرف سر ہلایا۔ اس کے پہلے کہ وہ گھر پہنچے وہ اس کی جانب آئی اور اس کا ایک ہاتھ تکلیف دہ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ We cannot tell her, Minta. The doctor left it up to me and I said not to tell her. منٹا، ہم یہ اسے نہیں بتا سکتے، ڈاکٹر نے مجھ پر چھوڑا ہے اور میں نے اسے نہ بتانے کا کہا ہے۔ We have to let her have this last time, this last little time. Without that hanging over her, we have to go on as if everything were exactly the same. اب بابا منٹا سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کو بھی یہ کہا ہے کہ میری کو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ نے بہت ہی مختصر وقت ہمارے ساتھ گزارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اور ہم نے بالکل ہر ایک چیز کو نارمل رکھنا ہے۔ منٹا، ہم یہ اسے نہیں بتا سکتے، ڈاکٹر نے مجھ پر چھوڑا ہے اور میں نے اسے نہ بتانے کا کہا ہے۔ ہم اسے آخری دفعہ یہ کرنے دیں گے۔ آخری دفعہ کیا کرنے دیں گے؟ کرسمس۔ یہ آخری مختصر وقت، لٹل ٹائم ہے۔ اسے اس دکھ میں مبتلا کیے بغیر ہمیں ایسے چلنا ہوگا کہ جیسے سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے۔ She nodded to show that she understood. اس نے یہ بتانے کے لیے سر ہلایا کہ وہ سمجھ گئی ہیں۔ After a moment, she spoke past the ache in her throat. About school, I will tell her that I decided to wait until next year. ایک لمحے بعد اپنے حلق میں درد کو دبا کر وہ بولی، اسکول کے متعلق میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے اگلے سال تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ It seemed impossible that life could go on exactly as before. یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا کہ زندگی پہلی جیسے ہوگی۔ The small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. ایک چھوٹی تین لوگوں پر مشتمل ذاتی زندگی اتنی آرام دہ، خوش اور گرم جوش کی جیسے کسی سائے نے انہیں چھوا بھی نہ ہو۔ They watched television and argued good-naturedly about the programs. Minta's friends came and went and there was the usual round of parties and games. وہ ٹی وی دیکھتے اور پروگراموں پر سیر حاصل گفتگو کرتے۔ منٹا کے دوست آتے جاتے رہے اور دعوتوں اور کھیلوں کا دور چلتا رہا تھا۔ I really must get at my Christmas shopping, she mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween. انشاءاللہ باقی لیکچر ہم دوسرے کسی دن ہم ریکارڈ کر لیں گے، تو تب تک اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ
جب خود آرام میں ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی آرام دے سکیں گے، اور بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے آرام کا باعث بنتے ہیں۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔